آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، حیا کا پیکر تھے، اس تعلق سے روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں، آپ جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہوگا۔ بے شک آپ نقطۂ کمال پر ہیں، وہ صفت حیا ہے یا مقام حیا ہے؟ کیا بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیا کو تقسیم فرما رہے ہیں، کیا بات ہے، اور جو ادھر لگ جاتا ہے اس کے اندر اس حیا کا وصف آ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احزاب میں آتا ہے آپ کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، کہ وہ محبوب میرا حیا کرتا ہے تم سے۔ اور اس کے پس منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی جی تو وہ ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے بیٹھے، صحابہ میں سے تو 2-3 افراد بیٹھے رہے، تو جگہ وہ حجرے چھوٹے چھوٹے تو ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے دیکھا وہ گفتگو میں ہے، تو آپ نے انہیں کچھ نہ کہا، واپس چلے گئے۔ کافی دیر تک آپ دوسرے حجروں میں انتظار کرتے رہے، پھر آپ آئے تشریف لائے تو ابھی تک وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب تم سے حیا کرتا ہے، لیکن اللہ حیا نہیں کرتا تم سے حق بات کہنے میں، تو زیادہ دیر مت بیٹھا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر حیا رکھتے تھے، مروت رکھتے تھے، اپنے صحابہ کی حقوق کی رعایت فرماتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری، با پردہ، پردہ نشین کماری لڑکی سے بھی کہیں زیادہ حیا والے تھے۔ اب وجہ یہ ہے کہ عورت میں یہ وصف فطرتاً زیادہ پایا جاتا ہے، پھر کماری لڑکیوں میں تو زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہ شرم اور حیا کا پیکر وہ بنا کے تو وہ رکھتی ہیں اپنے آپ کو سنبھال کے، تو اس لیے حوالہ میں ویسے دیا گیا، ورنہ تو ایک کماری لڑکی کیا چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات مبارکہ کیا کمال درجہ ہے۔ کیونکہ بعثت سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنا یہ کیا ہے، یہ آپ کا وہ وصف ہے کہ آپ سچ بولتے تھے، آپ امانت دار تھے۔ آپ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ میں یہاں آ کر آپ سے ملوں گا، آپ وہاں انتظار فرماتے ہیں، 3 دن تک وہ شخص پلٹ کر نہیں آیا، قربان جائے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کون و مکان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وعدے کا وفا کرتے ہوئے اس حیا کی وصف کی وجہ سے آپ وہاں کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں 3 دن تک اس شخص کا، اور 3 دن بعد جب وہ شخص آیا تو وہ شرمندہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ کہا، صرف یہ کہا، فرمایا کہ بھئی تمہارے نہ آنے سے ہمیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی تجارت کے امور میں میسرہ نے جو آپ کا نقشہ کھینچا، کیونکہ ہم شروع سے یہ بات کریں کہ حیا ہے تو اخلاق میں کمال پر ہے انسان، اخلاقیات کی اساس ہے یہ۔ تو میسرہ کہتا ہے آکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تجارت کی، نفع بھی زیادہ وہ حاصل ہوا، اور آپ نے کسی جگہ نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کا حق مارا، ہر ایک کے کام بھی آئے اور ہر ایک کی اخلاقی طور پر اس کے لیے مددگار بھی رہے، معاونت بھی رہے۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک کمال درجے ہے یہاں پر نظر آتا ہے۔ ایک شخص سے قرض لیا، وہ آ کے یہودی آ کے چادر کھینچتا ہے اور گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے بے تابانہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جلال میں آ کر کے تجھے جرت کیسے ہوئی ایسے بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب وہ نان مسلم ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں عمر مجھے آپ کہیے کہ آپ ان کا قرضہ ادا کریں، اب آپ اس کو زیادہ کھجوریں ادا کر دیجئے جتنی ادا کرنی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حلم اور بردباری جو ہماری کتب میں موجود ہے وہ آپ نے کس حد تک، تو وہ حلم ہے یا بردباری ہے، وہ اخلاقیات ہے، یہ سب وجہ کیا ہے کہ بیسک وصف وہ حیا کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر غزوات میں بھی جانے کا آپ دیکھیں تو چشم فلک نے حیرت سے دیکھا، آج تک کون سا فاتح ایسا تھا کہ جس نے منع کیا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ پھر اس جنگ کے بھی اصول مقرر کیے، عورتوں پہ نہیں ہاتھ اٹھانے، نہتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے، درختوں کو نہیں کاٹنے، بچوں کو نہیں وہ نقصان پہنچانا۔ تو یہ سب کیا تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنہری اصول عطا فرمائے
کہ دنیا نے حیرت سے دیکھا مکہ پاک کے وہی لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو علیہ وسلم کتنا ستایا، آپ کے لیے وہ پتھر لے کر راستے میں کانٹے بچاتے، کس طرح سے، لیکن جب مکہ پاک فتح ہوا تو آپ فرما رہے ہیں احساس تشکر سے آپ کی گردن جھکی ہوئی سبحان ہے، اللہ، اور آپ سبحان فرماتے ہیں اللہ۔ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ تو یہ کمال درجے پر، کمال درجے بے پر، شک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ تو علیہ وسلم۔ متقی گر ہیں، آپ حیا گر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت اور آپ سے لگ جانا انسان کے اندر وہ تقوی اور حیا کا وصف پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مقام حیا بھی نقطہ کمال پر اور صفت بھی نقطہ کمال پر۔ سبحان اللہ، یعنی حیا کی معراج ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔